جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو کا معاملہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے عدلیہ آزاد اور خود مختار ہے، عدلیہ کو مبینہ ویڈیو کا نوٹس لینا چاہیے، اس معاملے میں حکومت کو فریق نہیں بننا چاہیے، اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش پر نون لیگ کے ہتھ کنڈوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ وزیر اعظم کی پارٹی ترجمان کو ہدایت، کہا یہ نیا پاکستان ہے، اب ایسا نہیں چلے گا، احتساب کا عمل ہر صورت جاری رہے گا۔ ان چوروں کا، ان لٹیروں کا احتساب ہوگا جنہوں نے بارہا اس ملک کو لوٹا ہے، اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اسی کی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ واویلا کیا جا رہا ہے۔ جج سے متعلق مبینہ ویڈیو کی اعلیٰ عدلیہ تحقیقات کرے، حکومت تفتیش کرے گی تو پھر سوالات اٹھیں گے۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر بھی بول اٹھے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کی بھی تنقید، کہا میثاق جمہوریت کے نام پر ملک لوٹا گیا، ملکی خزانہ خالی اور سابق حکمرانوں کے اکاؤنٹ بھرتے چلے گئے۔ احتساب عدالت کے جج سے متعلق مبینہ ویڈیو کا معاملہ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار شمیم نے تحقیقات کا کہہ دیا۔ کہتے ہیں جج صاحب نے ویڈیو کو جعلی قرار دیا، اب ویڈیو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، جج مان جاتے تو سو موٹو ہوتا، لیکن اب تحقیقات ہونی چاہیے۔ بٹن دبانے سے نہیں جائے گی، جدوجہد سے جائے گی، اور جدوجہد ہماری جاری ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں بڑی جلد یہ ہونے والا ہے۔ عمران خان کی حکومت جا رہی ہے، بس 3-4 ماہ اور لگیں گے۔ سابق صدر آصف زرداری نے پھر دعویٰ کر دیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت گرانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، مستقبل میں بلاول اور مریم لیڈر ہوں گے۔ نواز شریف کے صحت سے متعلق اظہار تشویش کر دیا۔ وفاق کی نااہلی کے باعث صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں، معیشت کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا گیا، مزدور، تاجر، کسان سب پریشان ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے وار۔ لوئر دیر میں جلسے سے خطاب میں کہا بے نامی اکاؤنٹس حرام اور بے نامی وزیر اعظم حلال ہے، پورے خاندان کو جیل میں ڈال دیں پھر بھی 18ویں ترمیم پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم ملک کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے، ملک میں ترقی کم اور مہنگائی کئی گنا بڑھ گئی، لوگ پرانے پاکستان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی حکومت پر کڑی تنقید، احسن اقبال بھی خوب گرجے برسے، کہا عمران خان کشکول پکڑ کر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب بولی نالائقوں سے اب جان چھڑانا ہوگی۔ محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ، آپ اور آپ کے والد صاحب ریجیکٹڈ بھی ہیں، ڈیفیکٹڈ بھی ہیں، نیگلیکٹڈ بھی ہیں اور کنوکٹڈ بھی ہیں۔ یہ تخت کی جنگ ہے، اور تخت جو ہے وہ مریم بی بی اس پہ بیٹھنا چاہتی ہیں اور میاں شہباز شریف حمزہ صاحب کو بٹھانا چاہتے ہیں۔ مبینہ ویڈیو پر حکومتی اراکین نے مریم نواز کو نشانے پر لے لیا۔ مریم کے ابو ریجیکٹڈ، ڈیفیکٹڈ اور کنوکٹڈ ہیں۔ مریم جال سازی میں پوسٹ ڈاکٹریٹ ہیں۔ فیاض الحسن کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ وزیر اطلاعات پنجاب سمسام بخاری کی بھی گھن گرج، کہا نون لیگ میں تخت کی جنگ چل رہی ہے، نواز مریم اور شہباز حمزہ کو بٹھانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کو کیسے ہٹایا جائے، اپوزیشن نے حکمت عملی تیار کر لی۔ راجہ ظفر الحق کی چیئرمین سینٹ سے بیٹھک، میر حاصل بزنجو سے ملاقات میں تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر تبادلہ خیال، اپوزیشن کا اجلاس بھی طلب، صادق سنجرانی کو ہٹانے کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستان کو $10 ارب قرض دینے کا اعلان، رقم 5 سال میں ملے گی، مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے فراہم کی جائے گی، اعلامیہ جاری۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت، آصف زرداری اور جج کے درمیان دلچسپ مکالمہ، ہم تو عادی مجرم ہیں، ہمارا مسئلہ نہیں، فریال تالپور کو حاضری سے استثناء دیا جائے، سابق صدر کے استدعا، جسمانی ریمانڈ میں استثناء نہیں دیا جاتا، عدالت کا جواب، فریال تالپور کے ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔
نیب کے بعد اینٹی کرپشن بھی متحرک، غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم کی الاٹمنٹ کا الزام مسلم لیگ نون کے رہنما روہیل اصغر 10 جولائی کو طلب، لیگی رہنما رانا مشہود کی نیب لاہور میں پیشی، یوتھ فیسٹیول کے ٹھیکوں سے متعلق پوچھ گچھ، سوال نامہ بھی تھما دیا، 22 جولائی کو دوبارہ طلب، شرجیل میمن کی مشکلات میں اضافہ، چیئرمین نیب نے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں تفتیش کی منظوری دے دی۔ مہنگائی اور ٹیکسز میں اضافے کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج، فیصل آباد میں چیئرمین FBR شبر زیدی سے ملاقات کے بعد تاجروں نے ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ آل پاکستان انجمن تاجر 13 جولائی کو ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا، مطالبات تسلیم نہ ہونے پر دورانیہ بڑھایا جا سکتا ہے، رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، مہنگائی کی بنیادی وجہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہے، چیئرمین FBR شبر زیدی کا فیصل آباد میں خطاب، کہا ہراساں کرنے والوں کو اداروں میں رہنے نہیں دیں گے، 2018 کے ریٹرنز جمع کرانے کی تاریخ میں 2 اگست تک توسیع۔ وفاقی حکومت کا اسٹیل ملز کو لیز پر دینے کا فیصلہ، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں نجکاری کمیشن ادارے کی لیز کا کام کرے گا۔ نوٹیفیکیشن نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے دن سے کہا تھا اسپتال وفاق نہیں چلا سکتا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تنقید، کہا حکومت ایمنسٹی اسکیم کے ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ موٹاپے کا شکار نور حسن لاہور کے نجی اسپتال میں چل بسا، ڈاکٹرز اور اہل خانہ کے بیانات نے موت کو معمہ بنا دیا، اہل خانہ میت آبائی گھر صادق آباد لے کر روانہ، آرمی چیف کا اظہار افسوس، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت۔ اسلام آباد کے پیمس اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت، 6 سالہ بچی اپنے ہاتھ سے محروم ہو گئی، نئی مشین میں تجربات کرنے سے بچی کا بازو خراب ہوا، والد کا الزام، انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ منو میں پولیو کے مزید 2 کیس سامنے آ گئے، جانی خیل میں 1 سال کی بچی اور ہویت میں 2.5 سال کا بچہ شامل، ہلا عبداللہ میں بھی 9 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ غزر میں گزشتہ 5 روز سے پہاڑوں پر گلیشیئرز پگھلنے کا سلسلہ جاری، نالوں اور دریاؤں میں طغیانی سے زرعی زمینیں زیر آب آ گئیں، رابطہ پل بھی بہہ گئے، متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، سیاح پھنس گئے، وزیر اعظم کی ہمشیرہ علیمہ خان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونکنے والے نوجوان کمانڈر برہان وانی شہید کی 3ری برسی، مقبوض آبادی میں مکمل ہڑتال، آزاد کشمیر سمیت مختلف علاقوں میں ریلیاں، ترجمان دفتر خارجہ کا خراج عقیدت، کہا برہان عوام کے دل میں زندہ ہیں۔ اور خود مختار ہے، مبینہ ویڈیو معاملے پر حکومت فریق نہیں بنے گی، عدلیہ کو خود مبینہ ویڈیو کا نوٹس لینا چاہیے، وزیر اعظم نے اپوزیشن کو واضح پیغام دیا کہ کچھ بھی کر لیں، نئے پاکستان میں اپوزیشن کا پرانا حربہ کام نہیں کرے گا، احتساب کا عمل جاری رہے گا۔ اپوزیشن کا کوئی حربہ نہیں چلے گا، احتساب کا عمل جاری رہے گا، وزیر اعظم عمران خان نے پھر واضح کر دیا۔ اسلام آباد میں حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نون لیگ کی جانب سے اداروں پر حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے، ماضی میں نون لیگ نے عدلیہ پر دباؤ ڈالا، نئے پاکستان میں ایسا نہیں چلے گا۔ وزیر اعظم کا مبینہ ویڈیو کے حوالے سے کہنا تھا عدلیہ آزاد اور خود مختار ہے، اسے مبینہ ویڈیو کا نوٹس لینا چاہیے۔ مبینہ ویڈیو کے معاملے پر معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر بھی بول پڑے، کہا عدالتیں خود معاملے کی تحقیقات کریں، جبکہ مراد سعید نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو معاملے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔
मुबैना वीडियो की तहकीकात होनी चाहिए। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर बोल पड़े। उस वीडियो की क्या कानूनी हैसियत है? इसके ऊपर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेते हुए इसकी खुद तफ्तीश करे। अयान अली और बिलावल भुट्टो जरदारी एक ही बैंक अकाउंट से, फेक अकाउंट से पैसे टिकट लेते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनका नेक्सस है। मुराद सईद ने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद की। कहा कि मिसाक जमहूरियत के नामों ने एक दूसरे पर पर्दा डाला। एक चार्टर आप डकैती करते हैं कि मैं जितना खा सकता हूँ मैं खाऊंगा, आप मुझे कुछ नहीं कहोगे, और आप जितना खा सकते हो आप खाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। 24,000 अरब का आपको एहतिसाब देना पड़ेगा। मुराद सईद का कहना था कि मुल्क की खजाना खाली, मगर साबिक हुक्मरानों के अकाउंट्स बढ़ते चले गए। अब सबका एहतसाब होगा, बदउनवानी का जवाब देना होगा। नून लीग की जानिब से पेश की जाने वाली मुबैना वीडियो पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम कहते हैं, जज साहब ने वीडियो को जाली करार दिया है। अब वीडियो सही भी हो सकती है और गलत भी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो जज साहब हैं उन्होंने कहा है कि वो मेरी वीडियो नहीं है। देखिए ना, अब वीडियो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ये तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो दुरुस्त है या गलत है। अगर गलत है तो फिर तो डेफिनेटली सुओ मोटो नहीं होगा। देखिए इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, क्योंकि उसने तो डिनाई किया है ना, वो तो कहता है मेरी नहीं है। तो एक्शन क्या होगा मुझे बताएं, या तो वो मान जाता फिर तो और बात थी, फिर हम एक्शन लें। मुबैना वीडियो और उस पर बयानबाजी, हुकूमती अरकान ने मरियम नवाज को निशाने पर रख लिया। फयाजुल हसन चौहान ने नून लीग की नायब सदर को झूठ बोलने की आदी करार दिया, जबकि समसाम बुखारी कहते हैं कि नून लीग में तख्त की जंग चल रही है। मुबैना वीडियो और बयान, हुकूमती अरकान ने नून लीग की नायब सदर को निशाने पर रख लिया। ये सिलेक्टेड कहने वाली मुहतरमा बेगम सफदर रवान साहिबा, आप और आपके वालिद साहब रिजेक्टेड भी हैं, डिफेक्टेड भी हैं, नेग्लेक्टेड भी हैं और कन्विक्टेड भी हैं। वजीर इत्तलात पंजाब समसाम बुखारी बोले, नून लीग में तख्त की जंग चल रही है। ये थ्रोन की जंग है, ये तख्त की जंग है, और तख्त जो है वो मरियम बीबी उस पर बैठना चाहती हैं और मियां शहबाज शरीफ हमजा साहब को बिठाना चाहते हैं। मुझे तो उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगता है कि जैसे कोई हिंदुस्तान का नुमाइंदा बोल रहा हो। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि तारीख में पहली बार कोई सजा याफ्ता जलसे कर रहा है और अदलिया पर इल्जाम लगा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुबैना वीडियो पर बोल उठे, कहते हैं किसी और इदारे को नहीं, जुडिशरी को खुद इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए। चीज सामने आई है और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और मेरे ख्याल से मेरे जो अपनी राय है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जुडिशरी को ही करनी चाहिए। देखिए जुडिशरी पे एक इल्जाम लगा है, उनको कोई करनी चाहिए। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे हम बिलीव करते हैं, और किसी और इदारे को इन्वेस्टिगेट करने की बजाय जुडिशरी इसको इन्वेस्टिगेट करे, और अगर ये सही है तो उस पर एक्शन ले, गलत है तो उस हिसाब से एक्शन। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा हुकूमत से मुताल्लिक फिर दावा कर दिया। कहते हैं 3 से 4 महीने और उसके बाद हुकूमत जा रही है। साबिक सदर ने मुस्तकबिल के लीडर्स के नाम भी बता दिए। इमरान खान की हुकूमत जा रही है, आसिफ जरदारी ने कर दिया बड़ा दावा। जा रही है, बटन दबाने से नहीं जाएगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़ी जल्द ये होने वाला है। सिविलियन हुकूमत बनेगी, वेदर ऑल पार्टी हुकूमत बनती है या इलेक्शंस होते हैं। साथ ही उन्होंने मुस्तकबिल के लीडर्स के नाम भी बता दिए। अल्हम्दुलिल्लाह खिलावल हमारी ताकत है, वो हमारी समझे कि फ्यूचर की पॉलिटिक्स है, हम सिर्फ एडवाइस देंगे। बिस्मिल्लाह क्यों नहीं देंगे, हमारी बेटियों जैसी हैं। साबिक सदर ने नवाज शरीफ की सेहत पर भी तशवीश का इजहार किया। मैं तो शुरू से इस बात पे कायल हूँ कि मियाँ साहब को और कुछ नहीं तो घर शिफ्ट करना चाहिए। आसिफ जरदारी ने यह भी इंकिशाफ किया कि उनके पास वज़ीर आज़म का बड़ा स्कैंडल है, शायद यही वजह है कि उनका इंटरव्यू नशर नहीं किया गया। एक तरफ वालिद, दूसरी तरफ बेटा। बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत पर खूब तीर बरसाए। लोहरदीर में जलसे से खिताब में कहा, जिन्होंने इमरान खान को सिलेक्ट किया आज वो खुद परेशान हैं।
پیپلز پارٹی کا لوور دیر میں پڑاؤ، حکومت پر تنقید کے تیر برسا دیے۔ اقتدار میں آنے سے پہلے عمران کا چہرہ کیا تھا اور آج کیا ہے؟ وہ انصاف کا بات کرتا تھا اور آج اس کی سیاست انتقام کی سیاست ہے۔ بلاول نے کہا حکومت کے لبادے میں آمریت چھپی ہے، 18ویں ترمیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کہ حکومت کے پہلے ہی سال لوگ اس کے جانے کی دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کو سلیکٹ کرنے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کس نالائق کے حوالے ملک کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے مہنگائی کے خلاف بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ اس بار الیکشن نہیں سلیکشن ہوئی اور اس دھاندلی زدہ سلیکشن کے خلاف جدوجہد کرنا ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے لوور دیر سے حکومت پر تیر برسائے تو نون لیگ اٹیک سے حکومت پر برستی رہی۔ ورکرز کنونشن سے خطاب میں لیگی رہنماؤں نے وزیراعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا، کہا عمران خان پاکستان کی معاشی تباہی کا ایجنڈا ہے، قوم انہیں نہیں چھوڑے گی۔ اٹک میں نون لیگ کا ورکرز کنونشن، لیگی رہنما خوب گرجے برسے۔ احسن اقبال بولے عمران خان پاکستان کی معاشی تباہی کا ایجنڈا لے کر آئے۔ مریم اورنگزیب بولی نالائکوں سے اب جان چھڑانا ہوگی۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا موجودہ حکومت نے ایک سال میں 7,000 ارب قرضہ لیا، یہ قوم عمران خان کو نہیں چھوڑے گی۔ چیئرمین سینٹ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اپوزیشن متحرک ہو گئی۔ راجہ ظفر الحق نے چیئرمین سینٹ اور میر حاصل بزنجو سے ملاقات کی۔ کل اپوزیشن کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ فیصلہ کیا سینٹ کے موجودہ چیئرمین کو آئینی اور قانونی طریقے سے عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ کو کیسے ہٹایا جائے، اپوزیشن نے حکمت عملی تیار کر لی۔ راجہ ظفر الحق نے خود چیئرمین سینٹ سے ملاقات کی۔ اس حوالے سے کل اپوزیشن اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ کل میٹنگ رکھی ہے ہم نے اپوزیشن کے سینیٹرز کی 11:30 بجے۔ راجہ ظفر الحق اور میر حاصل بزنجو میں بھی ملاقات ہوئی۔ کل ہونے والے اجلاس پر مشاورت کی گئی۔ رہبر کمیٹی نے فیصلہ یہ کیا کہ 9 کو ہم یہ موو کر لیں گے، 11 تاریخ کو ہم کس کا امیدوار کا فیصلہ کریں گے، اور اس کی ریزن یہ تھی شاید ہر کوئی اس ذہن میں تھا کہ وہ جا کے اپنے پارٹی ہیڈ سے پوچھے گا۔ چیئرمین سینٹ کے حق میں حکومت نے بھی حکمت عملی بنا لی، تاہم نمبر گیمز میں اپوزیشن کو واضح برتری حاصل ہے۔ حکومت نے عوام کو ریلیف فراہم نہ کیا تو تنگ آمد بجنگ آمد ہوگا۔ پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ کا انتباہ، کہا حکومت جادو ٹونے اور تعویذوں پر چل رہی ہے۔ انہوں نے مریم نواز کے جلسے کو عالمی سطح تک کامیاب قرار دیا۔ یہ واحد حکومت دیکھی ہوگی جو کبھی بھیڑوں پہ چلتی ہے، تعویذوں پہ چلتی ہے اور جادو پہ چلتی ہے۔ یہ جادو کی نگری بنانے کے پیچھے، تو یہ جادو پہ حکومت لیں گے۔ ڈالر میرے حساب سے دسمبر تک جو ان کی نااہلی ہے، انایفیشنسی ہے، 180 پہ چلا جائے گا۔ مریم نواز کا جلسہ انٹرنیشنلی سکسیس کیا۔ افسوسناک خبر لاہور سے، جہاں موٹاپے کا شکار نور حسن اسپتال میں انتقال کر گئے۔ اسپتال انتظامیہ، ڈاکٹرز اور اہل خانہ کے الگ الگ بیانات نے ان کی موت کو معمہ بنا دیا۔ صادق آباد کا 330 کلو وزنی نور حسن 28 جون کو کامیاب آپریشن ہوا۔ تمام ٹیسٹ ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن پھر اچانک کیا ہوا، نہ ڈاکٹرز کو علم، نہ گھر والوں کو پتا۔ CCTV فوٹیج ہے، اس کو ریکور کر رہے ہیں اور اس کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ کس کیا ایونٹ، چین آف ایونٹ جو ہے کیسے شروع ہوا۔ ایک دم سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی جب تک آپ فیکٹس فائنڈنگ نہیں کرتے۔ ہمیں فی الحال خود کچھ نہیں پتا، یہ پتہ نہیں کس وجہ سے یہ کیا ہوا، یہ نہیں ہمیں پتا، ہمیں اندر میت کے ساتھ نہیں جانے دیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق علل صبح اسپتال میں بیمار خاتون کو لایا گیا۔ خاتون کے اہل خانہ نے اس بات پر ہنگامہ کر دیا کہ ساری توجہ صرف نور حسن پر ہے۔ ICU میں وہ جو موٹے والا شخص تھا نا، وہ رات کو ہی بہت سیریس تھا، سارا سٹاف ادھر تھا، ہم اپنی بہن کے لیے ان کو بلا رہے تھے لیکن وہ سارے ادھر تھے۔ نور حسن کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی۔